نحمدہ ونصلی ماشاءاللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ دور دراز سے قرب و جوار سے میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں وہ بھی چل کے آئی ہیں، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجیں، اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کسی بندے کو میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، میرے جانے کے بعد اف بٹ نہ کرے، وہ مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا کتب اہل سنت سے دکھا کے جاؤں گا۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اس لیے میرا کام اور جو میری ڈیوٹی ہے وہ ہے فقط کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، پہنچانا، منانا نہیں۔ تو اس لیے میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ آپ کے گاؤں کا نام آئے تو ایک نسبت ہوتی ہے کہ ادھر اہل بیت اطہار کے محب رہتے ہیں۔ جو پچھلی مجلس پاک میں پڑھ کے گیا تھا میرے مائنڈ میں وہی ماحول تھا۔ آپ جتنے بھی ہیں مجھے اس طرح سنے کہ میری سیالکوٹ سے ادھر آنے کی تھکاوٹ اتر جائے۔ مجمع لاکھوں کا بھی ہو تو اہل معرفت نہ ہو تو وہ لاکھوں فضول ہے میری نظر میں۔ مجمع 2 افراد کا بھی ہو اور اہل معرفت ہوں تو لاکھوں پہ باری ہیں۔ آپ نے شاید کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی ہوگی یا غور نہیں کیا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ وہ دیکھیں دائیں بائیں کتنے لوگ بستے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل بستے ہیں، بڑی بڑی جگیروں والے، مربوں والے، عہدوں والے، بڑی بڑی اکثریت طاقت قوت والے، جو محرم کے پہلے عشرہ میں
اپنے بزرگوں کو کھینچ کھینچ کے پہلے عشرے میں توناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں اہل بیت کو، وہ فلاں کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کے بندو، اس کو اللہ نے یہ معرفت ہی نہیں دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاذ اللہ چھوٹی نعمت ہے؟ آج کل کے حالات کو دیکھو، جب پرچے آپ کے پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، گالیاں آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، اکثریت آپ کے پیچھے، منسٹری آپ کے پیچھے، ایسے حالات میں بھی اگر آپ کو اس گھر کی معرفت مل گئی ہے تو مان لو اللہ کا آپ پہ بڑا خاص فضل ہے۔ ساری زندگی اگر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے، اس نعمت کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ یار کچھ نہ کچھ تو آپ میں خاص بات ہے نا۔ میں بخاری کی حدیث دیتا ہوں، ہمارے ہاں اہل سنت میں قرآن کے بعد بخاری کو مانا جاتا ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ حدیث قدسی دیتا ہوں، آپ نے توجہ میرے طرف رکھیے گا۔ تاجدار امم، تاجدار کائنات فرماتے کہ جب اللہ اپنے کسی محبوب بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل کو بلا کے اللہ کہتا ہے انی احب فلانن، اے جبریل مجھے فلاں شخصیت سے محبت ہو گئی ہے، مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہو گئی ہے، مجھے حسین ابن علی سے محبت ہو گئی ہے، مجھے محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے، اب تو بھی ان سے محبت کر۔ حدیث دے رہا ہوں۔ پھر جبریل امین ان سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل امین اہل آسمان پہ ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں کہ آسمان والو اللہ کو فلاں فلاں شخصیت سے محبت ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں بھی ان سے محبت کروں، تمہیں حکم دیا ہے تم بھی ان سے محبت کرو۔ جملہ اگلا سننے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے پیاروں کی محبت جب دنیا میں اتارتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں جب اللہ اپنے نوروں کی محبت، اپنے پیاروں کی محبت جب مخلوق میں اتارتا ہے تو پھر ان کی محبت ہر ایرے گہرے، ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں ڈالتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اللہ جن کو چن لیتا ہے نا، جو اس محبت کے اہل ہوتے ہیں، جو اس محبت کے قابل ہوتے ہیں، جو لائق ہوتے ہیں، جو میرٹ میں ہوتے ہیں، پھر ان کے دلوں میں اللہ اپنے پیاروں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ 14 ہیں اللہ کا نور۔ جاگو یار، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، کوئی مائی کا لال میری کئی بھی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ ہاں یہ کہہ سکے گا کہ ایویں سنی ہے وچوں شیعہ ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں اللہ کرے کوئی وچوں ہی شیعہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بڑے قبروں سے بھی نکال کے لے آئے، میری بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے۔ یہ 14 کے 14 اللہ کے نور ہیں، کیونکہ جب اللہ نے 14 کو تخلیق کیا نا، اللہ کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کیا یار لوگ اس کے اوپر مناظرے کرتے ہیں، مباہلے کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، مفاضلے کرتے ہیں، کون کب پیدا ہوا، کس نے کب کلمہ پڑھا۔ حضرات آج تجھے بتاؤں یہ 14 کب سے ہے؟ یہ 14 تب سے ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، صرف وہ تھا۔ صرف وہ تھا، اس نے اپنے نور سے 14 کو تخلیق کیا، یہ پیدا نہیں ہوئے۔
یہ تخلیق ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں؟ تو یہ ہیں اللہ کا نور. اچھا یہ جو 14 ہیں ان کی خوبی یہ ہے آپ ایسے ہی جلتے رہتے ہیں, شکوے کرتے ہیں یار فلاں کیوں نہیں آتا, فلاں کیوں اس طرح نہیں چاہتا. او نہ بھائی قرآن پڑھ. اللہ نے غلاظت کو, گندگی کو, رجس کو, نجس کو اہل بیت سے دور رکھا. یار بات ہی نہیں سمجھ رہے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, یہ جو نجس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے, یہ نجس کیا ہے؟ What is the definition of نجس؟ یہ نجس کیا ہے؟ اللہ نے کہا بتایا تو ہے تمہیں. مولا کیا فرمایا؟ بتایا نہیں, جو اہل بیت سے دور ہو جائے. مولا حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب, علامہ صاحب, حاجی صاحب, مفتی صاحب, اللہ نے کہا وہ قاری ہو, حافظ ہو, علامہ ہو, حاجی ہو, عابد ہو, زاہد ہو, جو محمد کی آل سے دور ہے نا, اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے, وہی پلید ہے, وہی غلیظ ہے, وہی نجاست کا ڈھیر ہے. اچھا اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے, آپ کوشش کرتے ہیں قریب آ جائے. یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہیں, جس برتن میں انہوں نے اللہ کا نور انڈیلنا ہو, وہ دودھ یار کی ہو گیا جی, دودھ, ملک, حلیب, جس برتن میں انہوں نے اللہ کا نور ڈالنا ہو نا, بڑی خاص بات ہے, اس برتن کو پہلے مانجتی ہیں یار, صاف ستھرا کرتی ہیں. کیوں؟ یہ کہیں گی کہ نور کی خاصیت یہ ہے, نور کی خوبی یہ ہے, نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں. تو پتا چلا مفتی جی جن کے دلوں میں 14 کی محبت نہیں, افضلیت نہیں, تعظیم نہیں, توقیر نہیں, ادب نہیں, احترام نہیں, ان کے دل غلیظ ہے, نجس ہے, ناپاک ہے, گندے ہیں. اور جن دلوں میں ان کی مودت ہے, محبت ہے, تعظیم ہے, توقیر ہے, اوے مان لے وہ دل پاک ہیں. اس لیے پاک ہیں تو نور آ رہا ہے. جسم تو ناپاک ہو سکتا ہے, دل بڑے پاک ہے. یارو کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, 1300 سالوں سے جب بھی اس کا نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید. نہیں سمجھ رہے, یزید پلید. یارو حد ہو گئی, یزید پلید. پلید کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا یا وضو نہیں کرتا تھا؟ وہ غسل بھی کرتا تھا, وضو بھی کرتا تھا, نمازہ بھی پڑھتا تھا, تو پھر پلید کیوں؟ آپ کہیں گے اہل بیت سے جو دور ہوا. نہیں سمجھے حضرات, کوئی 5 مرتبہ وضو کرتا رہے, غسل کرتا رہے, گھر کے سامنے نہر ہے, سارا دن ڈبکیاں لگاتا رہے, مال مال کے گٹے گوڈے توندہ رہے, جو اہل بیت سے دور ہے کل بھی پلید تھا, آج بھی پلید ہے. ہوئے 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 ہوئے. پلید اور غلیظ کا کیا تعلق ہے اہل بیت سے؟ بولو یار. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے قلوب میں, آپ کے فواد میں, آپ کے دلوں میں, ہارٹس میں اس گھر کی محبت اور مودت, تعظیم, توقیر, ادب, احترام, حیا ہے نا, تو آپ کا کوئی کمال نہیں, میرا کوئی کمال نہیں. اللہ نے ہمارے دلوں کو اس قابل رکھا ہے کہ اس کے نوروں کی محبت آ جائے. آپ ایسے کرتے رہتے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں, ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں گجرات میں, وہاں ایک شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جتنا آپ کام کر رہے ہیں سنی ہو کے, مجھے کہہ رہے تھے, میں یہ لائیو جا رہا ہے, لائیو پہ کہہ رہا ہوں, تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب جتنا آپ کام کر رہے ہیں سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں شیعہ, تو تسی اعلان ہی کر دیو کہ میں شیعہ ہو گیا. شاہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے. میں نے کہا شاہ جی آپ کو کس نے بتا دیا
کہ حسین ابن علی کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے یا سنی ہونا ضروری ہے یا دیوبند اہل حدیث ہونا ضروری ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 حدیث جمع کر کے آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں، جس میں امام محمد بن حنبل ہیں، طبرانی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، ابن عساکر ہیں، سینکڑوں کتب اہل سنت. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی، only just one condition. صرف ایک ہی شرط ہے، نہ شیعت شرط، نہ سنیت، نہ دیوبندیت، نہ وہابیت، نہ بریلویت، نہ علم، نہ حکمت، نہ نالج، نہ عہدہ، نہ منصب. کوئی شرط نہیں اس گھر کو ماننے کی، ایک ہی. حضرات میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی. میرے آقا نے فرمایا میرے امتیوں میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے. جی آقا. فرمایا ماں نیک ہو باپ ایک ہو. ہوئے 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 ہوئے. ماں نیک ہو باپ ایک ہو. یہ حدیثیں دے رہا ہوں، میرے موبائل میں پڑھی ہیں. اب جب یہ حدیث آ گئی، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، جب یہ حدیث مصطفیٰ آ گئی، یہ شرط آ گئی، یہ کنڈیشن آ گئی کہ اہل بیت کو وہی مانے گا، ماں نیک ہو باپ ایک ہو. اب آپ ایسا کریں، کتب اہل سنت کھولیں، اس الغابہ کھول کے دیکھ لیں، الاستیاب کھولیں، الاصابہ کھولیں، طبقات ابن سعد کھولیں، تاریخ طبری، ابن خلدون، ابن حشام. ان کو کھولیں گے تو بے شمار ہستیوں کے احوال لکھے ہوئے ہیں. کون سا بندہ کب پیدا ہوا، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کے باپ اور اس کی امی کا شادی سے پہلے آپس میں رشتہ کیا تھا. خاصاں دی گلے ہم آگے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز. یہ میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے. یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا. یہاں تو قرآن اور حدیث کی دلیل کو یار لوگ مانتا ہی نہیں. یہ قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں. یہ حدیث کا نام لیتے ہیں، حدیث کو مانتے نہیں. یہ کراچی والے مناظرے میں نے قرآن ہی تو پڑھا تھا. وہ بولو یار، میں قرآن پڑھتا تھا، وہ بابے پیش کرتا تھا. میں حدیث پڑھتا تھا، وہ قصے کہانیاں سناتا تھا. تو بعد میں پرچہ مجھ پہ ہو گیا کہ میں نے گستاخی کر دی. یعنی قرآن پڑھنے والے نے گستاخی کر دی. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کتابیں کھولیں گے نا، ایک ایک بندے کا شجرہ لکھا ہے. حضرات کتب اہل سنت کھولو، اہل بیت کے دشمنوں کے کھاتے کھولو، شجرے کھولو، ہر چیز واضح ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، ایکسپوز ہو جائے گی. جس نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو نہیں نہ مانا، نہ ماں نیک تھی نہ باپ ایک تھا. اوئے ہوئے ہوئے یارو، کتب حدیث کھول کے دیکھ لیں، کتب حدیث کھولیں، آپ کو اہل بیت کا دشمن بندہ ایک ملے گا. نہیں سمجھ رہے؟ اچھا میری بات سنیں. آپ جاتے ہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے یا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، تو جب آپ جاتے ہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے تو پہلے خانہ ہوتا ہے جس میں آپ سر نیم لکھتے ہیں، اپنا نام. اس سے اگلا خانہ ہوتا ہے سن آف کا. یار باپ کا نام یہ ہو گیا. جو میں کتابیں کھول کے دکھاؤں گا، جو اہل بیت کا دشمن تھا نا، میں نام نہیں لے رہا، چھوٹا تھا بڑا، جو اہل بیت کا دشمن اور منکر تھا، بندہ تو ایک تھا لیکن ولدیت کے خانے میں نام 4 تھے. تو پتہ چلا جس کے دل میں اہل بیت کی مودت اور محبت، یہ تعظیم اور توقیر نہیں نا،
جو کہ میں کیوں اس طرح مانوں. ایسا بندہ فتوے نہ تلاش کرے، جا کے ماں سے سوال کرے. میں وہ حدیث بھی آگے پڑھ سکتا ہوں. وہ حدیث آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کے منکروں کو 25 سے 30 فتوے دیے. کتنے؟ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں. یہ تو میری تحقیق ہے نا، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. قرآن کہتا ہے، یہ تو میری تحقیق ہو سکتے، اس سے زیادہ ہوں. حضور نے فرمایا علی کے منکر کی ایک نشانی بتائی، منافق ہے. پہلا فتویٰ، وہ جاگو کی ہو گیا جی. میں یہ حدیثیں بھی پڑھ سکتا ہوں، وقت بچا رہا ہوں. علی کے منکر کے لیے فرمایا کافر ہے. علی کے منکر کے لیے حضور نے فرمایا یہودی ہے. علی کے منکر کے لیے فرمایا سلک لک کا بیٹا ہے. اب یہ سلک لک کا میں ترجمہ ادھر نہیں کر سکتا، یہ باہر نکلوں گا تو مجھ سے پوچھئے گا، میں بتا دوں گا آپ کو. تو نکتہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کے بندو، اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو. کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے، کوئی سنی ہے سنی رہے، دیوبند ہے دیوبند رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، لیکن خدا کے لیے حسینی ہو جاؤ. باہر چوک میں کھڑے ہو کے یار لوگ کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے. ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو. وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب یہ 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا. مفتی جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ کیسا تیرا ماننا ہے؟ اہل بیت کو بھی ماننے کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے. یہ درنگی نہیں چلے گی. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا. یہ کیسا ماننا ہے تیرا؟ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے اور اہل بیت کے دشمن بھی رضی اللہ. یہ منافقت ہے، یہ ماننا نہیں ہے. تو اس لیے مانتے ہو نا تو پھر ان کی خوشی میں خوش ہوا کرو، ان کے غم میں آنسو بہایا کرو. میں یہ سنی ہو کے یہ جملہ میں کہتا ہوں، کروڑوں لوگوں نے میرا جملہ سنا تھا آج سے 7-8 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا، کرونا. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو اہل بیت کے غم میں روتا کون؟ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ نے زندہ رکھا ہے عزاداری حسین کو، یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا. یہ تو اہل بیت اطہار کی عظمت کو منیمائز کرنے پہ لگے ہوئے. جو اہل بیت کی عظمت پہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی حدیث پڑھے، میں اسی طرح کی حدیث صحابہ کی شان میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ تو پورے 90 سال تک لگے رہے جھوٹی حدیثیں گڑنے میں. انہوں نے دفاع کرنا تھا اہل بیت کا، انہوں نے اس کا تسلسل جاری رکھنا تھا. نہ، یہ اللہ نے کام آپ سے لینا تھا. یہ آپ کے حصے میں آ گئی ہے یہ نعمت. اسی نعمت پہ اگر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرو تو یہ بھی کم ہے کہ اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں. تو لہٰذا شیعہ سنی مسئلہ نہیں، مسئلہ اہل بیت ہے کہ اہل بیت کو کس درجہ پہ رکھتا ہے. تو شیعہ رہ سنی رہ، لیکن بات سن، 14 سے بڑھ کر اللہ نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں. باقی ساری کائنات 14 کی نوکر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں. ان کے اوپر صرف اللہ ہے، بس بات ختم. اس لیے اس طرح کا عقیدہ رکھو تو 1000 دفعہ سنی رہو، مسئلہ ہی نہیں، آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا میں مسلک ہی 2 رہ گئے ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی. ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھے.
اچھا، میں اپنے وقت میں نا ایک بڑا خاص نقطہ آپ کو سمجھا کے اجازت، یہ تمہید تھی میری، موضوع نہیں تھا، یہ ایک میری سمجھ لے کہ مقدمہ تھا، مقدمہ۔ موضوع اب شروع کرنے لگا ہوں۔ اپنے وقت کے اندر اندر ایک نقطہ میں نے سمجھا کے، ہاتھ جوڑ کے، سادات کے قدم چوم کے، شرط ہے کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مجیدہ میں نے پڑھی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگو، اگر تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کسی حکم کی، کسی امر کی، کسی آرڈر کی سمجھ نہ آئے تو جو اہل ذکر ہے نا، ان سے پوچھ لیا کرو۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، ان سے پوچھ لیا کرو۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے کوئی آیت پڑھی، فرض کرے آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کی، آپ کو سمجھ آ گئی، اولی الامر کی نہیں آئی۔ اب آپ نے ایسا کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے جب میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ آپ نے سوچا کہ میرے گاؤں میں، میرے ولیج میں، ایک کونے میں ایک بابا جی ایک چگی میں رہتے ہیں، ساری رات اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے گئے، بابا جی اس آیت کا تو مجھے پتہ بتا دیں۔ بابا جی کہیں گے بیٹا مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ کہیں گے میں نے قرآن میں خود پڑھا ہے، اللہ نے کہا جب کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ آپ چونکہ ساری رات ذکر کرتے تھے تو میں آپ سے پوچھنے آ گیا۔ بابا جی کہیں گے بیٹا وہ ذکر والا میں تھوڑی ہوں، پہلے پتہ کرتے کہ یہ ذکر کیا ہے۔ جب قرآن ذکر کی بات کرتا ہے تو کس کی بات کرتا ہے؟ کہ بندہ اللہ اللہ کی بات کرتا ہے، یہ ذکر ہے۔ کرتے ہیں نا بزرگ اللہ اللہ، ضربے لگاتے ہیں یار اللہ ہو اللہ ہو، یہ ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا ذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ اس کا مطلب ہے ذکر ہے قرآن، ذکر للعالمین، عالمین کے لیے ذکر، تو ذکر ہوا قرآن۔ بولیں یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، جب تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ بولو یار، کیونکہ ذکر کا معنی قرآن ہو گیا یار، تو قرآن والوں سے پوچھ لیا۔ خود اپنی عقل اور خرد سے خود اپنے عقائد، نظریات اور ویژن اور تھاٹ وہ نہ کریٹ کیا کرو۔ اگر خود کرو گے تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ خود پڑھو گے، عقائد نظریات بناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پوچھنا ہے قرآن والوں سے۔ تو یہ قرآن والے کون ہیں؟ اہل سنت کی 70 کتابیں، حوالے میرے موبائل میں پڑھے، اس کے اوپر میری الگ سے کتاب بھی ہے۔ اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا، امام باقر علیہ السلام نے، امام سجاد نے، مولا حسن اور مولا حسین علیہم السلام، ہر ایک نے روایت کیا۔ کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ونحن اہل الذکر۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ جب تمہیں میری سمجھ نہ آئے تو قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ وہ ذکر والے ہم حضور کی اہل بیت ہیں۔ پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ الگ بات ہے کہ اے ماں مولوی نو نظر نہیں آندی، چلو یار آپ ایسا کریں مجھے باہر لے جائیں، سارا گاؤں گھمائیں، چلو سارا شیخو پورا گھمائیں، مجھے کوئی ایک مسجد دکھا دیں، جامعہ مسجد ام سلمہ، چلو مجھے کوئی اشتہار باہر لکھا دکھا دو، چلو مجھے باہر لے جاؤ، پورا لاہور چھان مارو، کوئی اشتہار لکھا ہو شان ام المومنین ام سلمہ کانفرنس، نہیں سمجھے یار،
اس کو پتہ مولوی کیوں نہیں مانتا اس ہستی کو؟ یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو پاک سیدہ پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ماں کہہ کے بلاتی تھی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک بی بی کی مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کو فرض سمجھتی تھی۔ یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اے بچوں بچوں نہ مان۔ یہ مولوی صاحب صحابہ بھی انہی کو مانتے ہیں جو اہل بیت سے لڑے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ کتب اہل سنت پڑھ کے دیکھ لیں، جو حضرت ابوبکر صدیق سے لڑے ہیں کہتے ہیں مرتد، جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے کہتے ہیں مرتد، جو عثمان بن عفان سے لڑے یا شہید کیا کہتے ہیں مرتد، کافر، زندیق، اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ نہیں سمجھے بات یارو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ میں پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کسی کی گستاخی نہیں کر رہا۔ وہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی ہو۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، وہ یارو اصول تو ایک رکھو یار، وہ یارو معیار پیمانہ کسوٹی تو ایک رکھو۔ اگر تینوں تمہاری نظر میں جو تینوں خلفائے راشدین ہیں ان سے لڑائی کرنے والے، خروج کرنے والے مرتد ہیں، تو مولا علی علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ تو ان سے لڑائی کرنے والے آپ کے لیے رضی اللہ ہے۔ ہاں پتہ چلا مسئلہ اور نہیں، لڑنے والوں سے نہیں، مسئلہ تجھے علی سے ہے، تکلیف علی سے ہے، حسد اور بغض علی سے ہے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اماں روایت کرتی ہیں، ہماری اہل سنت کی کوئی 50 کتابوں یہ حدیث موجود ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری نسلیں قربان اماں کی جوتی پہ، وہ کہتی ہیں کہ قالت انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ گالی مطلب اللہ کہتا ہے اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے قرآن والوں سے پوچھنا ہے، یہ قرآن والے بتا رہا ہوں۔ اماں کہتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آقا علیہ السلام نے اپنی اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں نے کہا مولوی فتویٰ نہ لا دے، علامہ صاحب کہہ گئے اللہ والی زبان، تو میں نے آیت پڑھ دی۔ اماں کہتی ہیں کہ آقا نے اللہ والی زبان سے، جس زبان سے اللہ بولتا ہے، اللہ والی زبان سے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی اور قرآن دونوں جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہیں گے، حوض کوثر پہ بھی جڑے ہوئے آئیں گے۔ اچھا یہ ہو گیا انفرادی طور پہ، یا یعنی کہ بالخصوص مولا علی۔ اب ایبسلوٹ بھی حضور نے فرمایا، جو صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں، فضائل صحابہ میں موجود ہے، طبقات ابن سعد میں، ابن عساکر ہوں، خطیب بغدادی ہوں، طبرانی ہوں، شیخ اسم الحقی ہو، جلال الدین سیوطی ہوں، علامہ علوسی ہوں، فخر الدین رازی ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، مولانا مدودی، شاید ہی کوئی اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی۔ اور حدیث صحیح بھی، حدیث متواترہ بھی، بچوں سے میرا خطاب نہیں، حدیث مشہورہ، کسی ایک امام اسماء اور رجال نے اس حدیث کے اوپر جرا نہیں کی، اعلیٰ درجے کی حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکن فیکم الثقلین وفی روایت انی تارکن فیکم امرین وفی روایت انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی لا یفت
تارکانی حتی یارد علی الحوض. وہاں مولا علی کا نام لے کے اس لیے نام لیا لوگوں کو پتا چلے کون سی اہل بیت. نہیں سمجھ رہے. کچھ ایسے جاہل بھی پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں ساری امت ہی اہل بیت ہے. وہ آل کو سمجھتے ہیں ALL آل. ہر ایرا گہرا، ہر نتھو خیرا، ہر لنڈی بچی کہتے ہیں آل ہے. وہ انگلش میں نہیں کہتے ALL آل. وہ آل یہ اس کا معنی لیتے ہیں. اور آل اہل بیت کا مطلب حضور کے گھر والے. اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. بولو یار. قرآن اور میرے صحابہ. کی ہو گیا یار جی؟ اچھا مجھے غلطی لگی، میں نے کہا شاید قرآن اور صحابہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سامنے جو مجمع تھا، یارو آپ میرے سامنے مجمع ہے، آپ میرا خطاب نہیں سن رہے. تو جو حضور جن کو کہہ رہے تھے وہ میرا خیال ہے میں اور آپ تھے ادھر، یا میری مائیں بہنیں تھی ادھر. کون تھے سامنے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. صحابہ تھے نا. بولو یار. صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہیں، جڑے رہیں گے. میرے جانے کے بعد دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں نہ ہوگے. بولو یار. گمراہ تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں حضور، میں اور آپ تو ادھر تھے ہی نہیں. تو صحابہ کا جو سٹیٹس حضور کی امت میں ہے بڑا بلند ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ، جملے سنیں، جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے. وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. میرے جانے کے بعد ان کو تھام لینا، پکڑ لینا. ان کو تھام لو گے گمراہی نصیب نہیں ہوگی، ہدایت ملے گی. پتا چلا مفتی جی جب تک صحابہ بھی جب تک صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑے اوے صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی. ملا تیری کیا اوقات ہے؟ اور بات بڑی خاص ہے. اچھا حضور علیہ السلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت جڑے ہیں. کوئی ضعیف روایت لا کے دکھائے. حضور نے فرمایا قرآن اور میرے صحابہ جڑے ہیں، جڑے رہیں گے. میرا خیال ہے یہ بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے، یہ اگر میں اس بچے کو بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، اوپر میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سیدزادیاں ہاتھ جوڑ کے آپ کے در کا نوکر، اس بچے کو میں قرآن دوں، قرآن دے کے نا ساتھ انگریزی کی کتاب دوں، کہوں بیٹا یہ قرآن کے اندر انگریزی کی کتاب رکھ دے، یا یہ پکڑ قرآن اور اس کے ساتھ انگریزی کی سائنس کی بیالوجی کیمسٹری فزکس کی کتاب جو ہے نا جوڑ دے. بولو یار یہ جوڑے گا؟ کہے گا حضرت جی تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی، قرآن ہے پاک. بڑی خاص بات دے رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے سیدزادیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نقطہ سمجھے. بچہ کہے گا حضرت جی قرآن ہے پاک، یہ سائنس کی کتاب جو ہے سائنس اندر یہ ہے ناپاک. اب میں اس بچے کو کہوں چل بیٹا یہ پکڑ ایک قرآن، یہ پکڑ دوسرا قرآن، دونوں کو جوڑ دے، یا یہ نیچے ایک رکھ اوپر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں یہ رکھے گا، کوئی فتویٰ آئے گا؟ بولو کیوں؟ دونوں قرآن ہے، دونوں. حضرات میرے آقا نے قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کے منکروں کو پیغام دیا ہے. قرآن کے ساتھ ہر ایرا گیرا، ہر نتھو
فوجی جڑ نہیں سکتا، قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، جو قرآن جیسا ہو وہی جڑے گا۔ جب ہمیں یہ آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے، تو پہلے قرآن کا پتہ کر لیتے ہیں نا کہ قرآن تو کیسا ہے۔ نہیں سمجھے یارو، قرآن کے ساتھ اسی نے جڑنا ہے نا جو قرآن جیسا ہو، تو ہم قرآن کا ہی پتہ کر لیتے ہیں۔ قرآن تو بتا تو کیسا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ تو چل جائے کون قرآن جیسا ہے۔ قرآن کے میں 14 میرے مائنڈ میں تھا کہ قرآن مجید سے میں آپ کو 14 قرآن کے فضائل بیان کروں، اور وہ پھر 14 کے بیان کروں۔ آپ پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے گرمی ہے، پریشانی میرے لیے ہے، لیکن آپ بس ختم ہی کر لیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، جلدی جلدی 1-2 ہی۔ اچھا، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی بھائی، کوئی دیوبند، کوئی اہل حدیث، جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے؟ بولو۔ تو جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر بھی پاک، یعنی قرآن غلاف کے اندر بھی پاک۔ قرآن شیعہ نے پکڑا ہو پھر بھی پاک، تو سنی نے پکڑا ہو، عیسائی نے پکڑا ہو، سکھ نے، اس کا مطلب ہے قرآن کبھی پاک، کبھی معاذ اللہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی پہلی صفت آ گئی قرآن سے، قرآن ہے پرماننٹ پاک۔ نہیں سمجھے یارو، آپ کا گرم موسم میں سینہ ٹھنڈا ہوئے گا، توجہ ذرا میری طرف۔ یعنی یہ قرآن کی پہلی صفت میں نے بیان کی کہ قرآن دائمی پاک ہے۔ دائمی ہو سکتا ہے یہ اردو کا سکیل لفظ ہو، یعنی پرماننٹ انگلش کا لفظ، اور یعنی پکا ہی پاک ہے یار۔ قرآن ہر وقت پاک رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ صفت ہے قرآن کی۔ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، ابن عساکر کو پڑھ لیں۔ حضرات، پوری کائنات میں قرآن کی طرح جو پرماننٹ پاک ہے نا مولوی، اگر باپ کا ہے نا 14 کے علاوہ کوئی 15واں دکھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، میں سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں، میں سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی ہو، کسی محدث کی، کسی فقیہ کی، کسی مجدد کی، کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب، کسی صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، اللہ کا آرڈر آ جاتا ہے قرآن کو نہیں چھو سکتی۔ مولا کیوں؟ صحابی کی بیٹی ہے، اللہ کہتا ہے قرآن ہے پاک، یہ ہے اس وقت ناپاک۔ جب پاک ہوگی نا پھر چھوئے۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جب وہ نفاذ سے نکل جائے پھر قرآن کو چھو سکتی ہے۔ اے مولوی جی، اینی کوئی اوقات ہی تیری، میری تے تیرے وڈیاں دی۔ تجھے بتاؤں، 13 رجب کا دن تھا، اللہ کی ایک پاک بندی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی۔ ظہور کا وقت آیا، چلو مولوی صاحب کو ظہور سے مسئلہ ہو، ولادت کا وقت آیا، اپنے گھر جانے لگی۔ اہل سنت کی 70 کتابیں ایسے میں نے کھول کے دکھائی ہوئی، یوٹیوب پہ لکھے میرا نام علامہ یاسین قادری اور ملود کعبہ، ایسے کھول کھول کے 70 کتابیں دکھائی ہیں۔ آواز آئی، فاطمہ بنت اسد اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ۔ بی بی کہتی ہیں مولا تیرا گھر تو پاک، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ، انبیاء کی سجدہ ڈا، تو میرے ہاں تو ولادت ہونے والی ہے، اس لیے اپنے گھر جا رہی ہوں۔ آواز آئی، فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پرماننٹ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کا
ہو جائے. وہ کہتے 5 دن پاک نہیں کہنا, سب تن پاک, سارے ایک ہو جائے. یہ جو سارے ایک ہو جائے والے نا, ان سے ایک سوال کرنا ہے آپ نے جا کے. ان سے کہنا مولوی جی تیری بیوی کے ہاں, تیری بہن کے ہاں یا بہو کے ہاں یا بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو, جب ولادت کا وقت قریب آ جائے تو ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے یا ایمبولینس والے کو کال کرے, گاڑی تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے, تو بیوی کو, بہن کو, بیٹی کو, بہو کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل. نہیں سمجھے یار. وہ ڈرائیور کہے گا حضرت جی کاری جی تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی, اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے. نہیں سمجھے. وہ ڈرائیور کہے گا اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں ہوتے کہ جو پیدا ہوتا ہے نا تیرا میرا, وہ پیدا ہونے والا بھی ناپاک, کرنے والی بھی ناپاک, بستر بھی ناپاک, کپڑے بھی ناپاک, جگہ بھی ناپاک. نہیں سمجھ رہے یار. حضرت جی اوے علی کا ظہور ہے اللہ کے گھر میں, چل تجھے ظہور سے مسئلہ ہے, تیری بات کر لیتا ہوں. اوے علی تے آئے نہیں کعبے تے, اوے علی دی ولادت ہی کعبے تے, تو کوئی اپنا وڈا وڈیرا پہلے کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلے کروا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور امام سیوطی, امام جلال الدین سیوطی یارو, امام جلال الدین سیوطی سنو روایت, پتہ نہیں کدھر مر گئے ہیں, کہتے سارے ایک ہو جائے. امام جلال الدین سیوطی روایت لے کے آئے, وہ کہتے ہیں کہ 15 رمضان کا دن تھا, پاک سیدہ مصلی نماز پہ کھڑی تھی. او جاگو یار, مولا حسن بادشاہ کے ظہور کا وقت آیا. حضرات حتی لا تفوتها صلاۃ وَكَذَلِكَ سُمِّيَتِ الزَّهْرَا. 15 رمضان کا دن تھا, مولا حسن کے ظہور کا وقت آیا, بی بی پاک مصلی نماز پہ تھی. مولوی نہ نماز ٹوٹی ہے نہ روزہ چھوٹا. اور جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اس کو بطول زہرا کہتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہماری سیاستہ کی روایت ہے. آخری روایت دیتا ہوں ورنہ یہ موضوع ابھی شروع ہوا ہے, پھر کبھی صحیح. یہ بڑی خاص روایت ہے. آپ کو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے, مسجد نبوی کا سین. یہ سیاستہ دے ہماری سنیوں کی 6 سب سے بڑی کتابیں, اسے سیاستہ کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے, سارے صحابہ نظروں کے سامنے. آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, میرے صحابیوں کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی تم ناپاک ہوتے ہو. چلو مولوی صاحب یہ نہ کہنے گستاخی ہو گئی, جب صحابہ پہ غسل واجب ہوتا تھا اس وقت تو ناپاک ہوتے تھے نا. بولو کی ہو گیا جی یار. حضور فرماتے کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی تم ناپاک ہوتے ہو. تو جب تم ناپاک بھی ہوتے ہو نا اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو. ہوئے ہوئے ہوئے. حضرات آمینہ کے لال پاک زہرا کے پاک بابا کا خطبہ سنو, حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں تم میں جو کبھی کبھی والے ہیں نا, ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو. کوئی نہیں آ سکتا. ہاں محمد آ سکتے ہیں, علی آ سکتے ہیں, حسن آ سکتے ہیں, حسین آ سکتے ہیں, پاک سجدہ آ سکتی ہے, یا رسول اللہ یہ آ سکتے, وہ کیوں نہیں؟ فرمایا مان لے
ایک کبھی کبھی والے اور نہیں تے پرماننٹ پاک اور نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، لو جی جب یہ حضور نے دروازے بند کیے نا زید بکر کے، بڑی خاص بات ہے، حدیث پوری نہیں، تو چہ منگوئیاں شروع ہو گئی۔ چہ منگوئیاں سمجھتے ہو؟ یہ اوپر میری باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے یہ نہیں باتیں کرتی فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، اسے چہ منگوئیاں کہتے ہیں۔ وہ چہ منگوئیاں شروع ہو گئی۔ میرا خیال ہے وہ جو چہ منگوئیاں شروع ہوئی تھی وہ ادھر سے انڈیا سے لوگ گئے ہوں گے، قاسم پورہ سے گئے ہوں گے، ادھر گئے تھے۔ تو چہ منگوئیاں کیا ہوئی ہوں گی؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ یہی ہوئی ہوں گی نا کہ یار ہمارے دروازے بند کر دیے، علی کا کھلا تو کوئی انصاف نہیں۔ وہ یار تھے نا ایسے بھی نبی پہ اعتراض کرنے والے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے۔ جب یہ چہ منگوئیاں حضور کے کانوں میں پڑی، آؤ پھر میری طرف، جلال میں آگے آمینہ کے لال، کہا حضرات میں نے تمہارے دروازے بند کر کے تمہیں روک دیا، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس پہ اگر مگر کرنے والوں، اس پہ اف بٹ کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کے کھلواتا ہوں، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اوئے من لے پرماننٹ پاک ہور نہیں تے کبھی کبھی والے پاک ہور نہیں۔ اسی کے اوپر میں آپ کو سینکڑوں اور حدیثیں سنا سکتا ہوں، لیکن نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح قرآن پرماننٹ پاک، اسی طرح 14 پرماننٹ پاک۔ قرآن نور، اب حدیثیں نہیں پڑھ رہا، قرآن نور 14 نور، قرآن ہادی 14 ہادی، قرآن مہدی 14 مہدی، قرآن اللہ کا نور 14 اللہ کا نور، قرآن محمد کے گھر 14 بھی محمد کے گھر، قرآن بھی اللہ کی طرف سے 14 بھی اللہ کی طرف سے۔ اور بولو یار، میں نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس لیے حضور نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت۔ یارو میں فرض کریں ادھر آ رہا تھا قاسم پورہ، ابھی تو مجھے پتا تھا، پہلی بار آیا مجھے نہیں پتا تھا، میں ادھر کھڑے ہو کے یہ 48 ورکاں پہ موڑ پہ میں کسی سے پوچھ رہا تھا قاسم پور کھرنا جانا ہے، تو کوئی پیچھے سے بندہ ایک آ جائے، میں پوچھ رہا ہوں پیچھے سے آ جائے، مجھے پوچھے اپنا حضرت جی ایک قاسم پور کھرنا کتنے ہوئے، مجھے پوچھا یار، وہ میں کہوں گا اللہ دے بندے میں تے آپ ہی پہ پوچھنا۔ لو جی مولوی صاحب نے دین لیا ہے پوچھنے والوں سے، دین کے وارثوں سے نہیں لیا، جو دین کے وارث تھے نا، جو دین کے محافظ تھے، جو دین کے ناصر تھے، ان سے نہیں لیا، راہگیروں سے لیا، پوچھنے والوں سے لیا۔ تو پھر راہگیر انج نہیں ہوندے نے، آپ لاہور جائیں نا کسی سے رستہ پوچھ لیں، وہ زیادہ تر عام طور پہ آپ کو کہیں گے سیدھے چلے جائیں، وہ جانا تو سجے ہو کہیں گے سیدھے چلے جائیں، وہ سیدھے پتہ نہیں آپ میانی قبرستان چلے جائیں، وہ تو سیدھے چلے جائیں، اے راہگیر بھائی انجی رستہ دس دے نہیں۔ اوے اللہ دا واسطہ جے میرے سنی بھائیو، اوے دین لو دین کے وارثوں سے راہگیروں سے نہیں۔ اوے اللہ دا واسطہ جے اہل بیت نہیں جے شیعہ دے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو۔ اگر اہل بیت شیعہ لے گئے تو پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا۔ اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، نوکر بن جاؤ، بیکاری بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں جہاں سوتا ہوں ارد گرد کتابیں ہیں۔ 25 سے زائد اہل بیت کی عظمت میں میں کتابیں لکھ چکا ہوں، واللہ باللہ تاللہ مجھے آج تک اہل بیت کی سمجھ نہیں آئی، ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکا، مجھے معرفت ہی نہیں ہو سکی کہ یہ دنیا میں کیوں آئے، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس روپ میں آئے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا،
علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ یہ ایسی ہستیاں بس ان کو آپ نے ماننا ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ کائنات ان کی ہے، نمازیں ان کی، روزے ان کے، حج ان کے، عمرے ان کے، دین ان کا، اسلام ان کا، قرآن ان کا، اذان ان کی، صداقت ان کی، عدالت ان کی، فصاحت ان کی، بلاغت ان کی، طہارت ان کی، نفاست ان کی، ہدایت ان کی، ولایت ان کی، امامت ان کی، نبوت ان کی، کرامت ان کی، عبادت ان کی، یقظہ ان کی، بیداری ان کی، قیام ان کے، رکوع ان کے، سجود ان کے، اخلاق ان کے، کردار ان کے، گفتار ان کے، علم ان کا، حلم ان کا، زہد ان کا، ورع ان کا، تقوی ان کا، طہارت ان کا۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی اہل بیت کا ہے۔ آؤ اس گھر کے منگتے بن جاؤ، اس گھر کے نوکر بن جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو۔ علمی ہے، جب آپ کتب تاریخ یا کتب سیر کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اہل بیت سے جنگ کرنے دو طرح کے لوگ آئے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو اہل بیت سے جنگ کرنے آیا بغیر کلمہ پڑھے، کافر یہودی۔ دوسرا طبقہ کلمہ پڑھ کے، جو بغیر کلمہ پڑھے آئے نا اہل بیت سے جنگ کرنے، انہوں نے لڑائی کی مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، چوک کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کر ان کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، ماتھے چومنے والوں، سینے سے لگانے والوں، ان کے لاڈ لڈانے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، شام کے بازار میں گمایا جا رہا ہے۔ کہاں شام کے بازار کا ماحول، کہاں سید زادیاں، چھتوں پہ چڑھے لوگ تماشا دیکھ رہے۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے، جا کے اپنی ماں کا پلو کھینچ کے کہتی ہے اماں میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے ایک قیدی دکھاتی ہوں۔ قیدی، ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو روتی ہے تو سپاہی اسے چابک مارتا ہے، مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں، عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت حمیدہ تھی، جب باہر نکلی یہ منظر دیکھا، واپس پلٹی، واپس دوڑی، گھر میں جتنی چادریں پڑی تھی لے آئی، سید زادیوں کے سر ڈھانپنے لگی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہیں خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اس غربت میں، اس پردیس میں تو سلام تک کسی نے نہیں دیا، نیزے پھینکنے والے بڑے ہیں، پتھر پھینکنے والے بڑے ہیں، چابک مارنے والے بڑے ہیں، تو کون ہے؟ تو کون ہے جو صلہ رحمی کر رہی ہے؟ حضرت حمیدہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک سیدہ کی نوکرانی تھی، پاک سیدہ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پاک بی بی نے مجھے ایک وصیت کی تھی حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازار میں، دمشق کے بازار میں تمہیں قیدی ملیں گے، قیدی، جب قیدی ملے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں،
میں تو پاک سیدہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. پاک بی بی فرماتی ہیں خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سن لیتا ہے. بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں. حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے جب میں پاک بی بی کی نکرانی تھی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کی خدمت کرتی تھی, روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی. آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب کی نوکری کرتی تھی, خدمت کرتی تھی, چاکری کرتی تھی. میرا شوہر بڑا ظالم ہے, جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا. مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے, ہر نماز میں دعا مانگتی ہوں, بھوکے کو کھانا کھلا کے دعا کرتی ہوں, افطار کر کے دعا کرتی ہوں, مرنے سے پہلے پہلے حسین کا دیدار ہو جائے, زینب کی زیارت ہو جائے. میری ماں بہنوں بیٹیاں, اللہ آپ کو سیدہ کائنات کی وادیوں میں رکھے. پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی. وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیدار کر لے, وہ فاطمہ کا حسین ہے. مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی زینب ہوں.